السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو آئے دن اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے تو کبھی کبھی الزامات تک آ کر بات ٹھہر جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو حد گزرتے ہوئے آڈیو لیک ویڈیو لیکس بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیاسی جو میدان ہے وہ اب سیاست سے زیادہ ذاتیات پر اور سلیکشن پر آ کر رک گئی ہے۔ تو آج بھی پشاور میں پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے، جس کے لیے الیکشن کمیشن نے انہیں 20 دن کا ٹائم دیا تھا اور ڈیڈ لائن دی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائی جائے الیکشن ہونے سے پہلے، تو آج پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا جو میدان تھا وہ پشاور میں سجا تھا، اور وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات بھی کافی اچھے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو خان صاحب کی طرف سے نامزد امیدوار تھے وہ بھی وہاں پر تھے، اور جو سب سے بڑی بات ہے، خان صاحب کی جانب سے جن امیدواروں کے نام آئے تھے اور جو نامزد کیے گئے تھے، تمام کے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر کا نام جو چیئرمین شپ کے لیے آیا تھا اور جس پر کافی اعتراضات بھی آ رہے تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز، کچھ جو رہنما ہیں ان کی طرف سے اس پر کچھ اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، لیکن آج بلا مقابلہ بیرسٹر گوہر علی جو خان صاحب کے طرف سے نامزد کیے گئے تھے وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے لیے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں وہ علی امین گنڈاپور وہی برقرار رہے ہیں، وہ بھی بلا مقابلہ خیبر پختونخوا کے صدر ہوں گے پارٹی کے، جبکہ عمر ایوب جو ہے وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ حلیم عادل شیخ سندھ کے لیے پی ٹی آئی کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہوا ہے، اور منیر احمد بلوچ جو کہ بلوچستان کے لیے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ پنجاب کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو منتخب کیا گیا تھا اور وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو چکی ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوئے ہیں اس کے لیے جو فضا سازگار تھی یا نہیں تھی، اس پر تو ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے آج کل ماحول کیا ہے اور پی ٹی آئی کیوں کن مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کرتی جاؤں، کیونکہ میں صحافی ہوں اور صحافت کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی کنونشن، ورکرز کنونشن ہوئے ہیں، تمام کے تمام رکاوٹوں مقدمات کے باوجود بھی کامیاب رہے ہیں، اور لوگوں نے اس میں کافی حصہ لیا ہے، لوگ وہاں پر اپنی موجودگی ظاہر کر رہے ہیں، اور سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ خان صاحب کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن اب پتہ چلے گا کہ نئے چیئرمین جو منتخب ہوئے ہیں بیرسٹر گوہر علی، ان کی چیئرمین شپ میں پی ٹی آئی کے جو ورکر کنونشن ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، لوگ حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن پس پردہ اگر دیکھا جائے تو بندہ کوئی بھی ہو، اگر سپورٹ میں خان صاحب ہو، اس کی پارٹی ہو، تو عوام اس کی کامیابی کے لیے لازمی باہر نکلتی ہے، اور جو ورکر کنونشنز ہیں اس میں حصہ بھی لیتی ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل جو پی ٹی آئی کے نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی، انہوں نے میڈیا سے بات چیت بھی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب نے اس پر اعتماد کیا ہے اور اس اعتماد پر وہ پورا اتریں گے، اور ایک جانشین کی حیثیت سے جو ہے وہ خان صاحب کی پارٹی کو آگے لے کے جائیں گے، اور جس دن خان صاحب آئیں گے اسی دن یہ منصب اس کے پاس امانت ہے اور وہ خان صاحب کو واپس کر دیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو پارٹی کے عہدیدار ہے وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے، آدھے سے زیادہ پارٹی کے عہدیدار انڈر گراؤنڈ ہے، 180 مقدمات ان پر بنائے گئے ہیں، جن میں وہ 300 پیشیاں بھی بھگت چکے ہیں، لیکن چونکہ بیرسٹر گوہر علی خود قانون سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک قانون دان کی حیثیت سے ان کو پتہ ہے کہ پارٹی کو ان مشکلات سے کیسے نکالنا ہے، قانون اور آئین کے مطابق کس طرح پارٹی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو ابھی پارٹی کے الیکشن ہوئے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی ہے کہ اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ آئین کے مطابق ہمارے الیکشن کروائے جائیں، یعنی پی ٹی آئی کے الیکشن کروائے جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اعتراضات سامنے آئیں گے اس کے بارے میں کہ کچھ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں اس طرح کے یہ الیکشن نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان نتائج کو قبول نہ کرے، لیکن پیر کے روز الیکشن کمیشن کے سامنے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے بعد ان نتائج کو سبمٹ کیا جائے گا۔ اب پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو نتائج رکھے گئے ہیں وہ اس پر آمادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور آیا پی ٹی آئی کے
مستقبل میں جو آنے والے الیکشن ہے پاکستان کے، اس میں کیا حیثیت ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا وہ بیٹ کے ساتھ الیکشن میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ اور دوسری طرف یہ کہ عمران خان نے وکلا کی صورت میں جو ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی اس کو وہ میدان میں اتار چکے ہیں۔ اب میدان میں اتارنے کے بعد اس کو کتنا فائدہ ان کی پارٹی کو ہوتا ہے نہیں ہوتا، کل کو جب خان صاحب آتے ہیں تو کیا جو وکلا کے حوالے انہوں نے اپنی پارٹی کی تھی تو پارٹی کو اسی صورتحال میں وہ خان صاحب کے حوالے کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سب باتیں بھی ہیں جو کہ حلقہ احباب میں سیاست میں ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے ایک طریقہ کار اختیار کیا، اب وہ کر چکے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی کے مستقبل سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے پشاور میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور 200 سے زائد جو پولیس اہلکار تھے، خواتین اور مرد پولیس اہلکار وہاں پر تعینات ہوئے تھے، اور خواتین جو ممبران تھی وہ بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی جن کی سیکیورٹی کے لیے خواتین پولیس اہلکار بھی تعینات تھی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پر بی ڈی او کی ٹیم بھی موجود تھی، جو سراغ رسا کتے تھے ان کو بھی وہاں پہ لایا گیا تھا۔ اور پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ کافی مختصر ٹائم میں انجام تک پہنچے، کیونکہ سب جو نمائندے تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اب پارٹی کا مستقبل کیا ہے اور جو نئے چیئرمین ہیں وہ پارٹی کو کس طرح آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ تو سب کے سامنے آئے گا، لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے وکلا کے حوالے جو پارٹی کی ہے، کیا ان کو اس فیصلے پر پچھتانا ہوگا یا پھر ان کو پارٹی اس طرح دوبارہ مل جائے گی۔